کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری گھر والی نے اس بچی کو، میری معصوم بچی کو تیار کیا، اسے کپڑے پہنائے، اسے غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا، اس کے سر میں کنگا کیا، اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا، میں نے اپنی معصوم بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور لگا کر اس راستے سے نکل پڑا، اپنے پوری گھر سے نکلا، ایک رسی اور کدال وغیرہ بھی میں نے ساتھ لے لی، چلتے چلتے ایک جنگل میں داخل ہوا، معصوم بچی مجھ سے پوچھتی ہے ابا جان تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، خاموش ہو جاؤ، بچی خاموش ہو گئی، ذرا آگے چلے، پوچھتی ابو جان آپ نے تو کہا تھا ماموں جان کے گھر لے جانا ہے، آج یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے اسے خود خاموش کرا دیا، چلتے چلتے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا، میں نے بچی کو زمین پر رکھا، میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس معصوم بچی کو اپنی آنکھوں سے جدا کر دینا ہے، اب اس کا نام و نشان مٹا دینا ہے، اب اسے زیر زمین دفنا دینا ہے۔ ایسا کہ پیغمبر میں نے اس بچی کو وہاں پر بٹھایا، میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، گڑھے کھودتے کھودتے جب میں تھک گیا، میں نے دیکھا وہ معصوم بچی میری تھکاوٹ کو دیکھ کر نیچے گڑھے میں اترتی ہے، اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں کے ساتھ اس گڑھے میں سے مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہی ہے، میری مدد کر رہی ہے، پوچھتی بھی ہے ابا جان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کے منہ میں تھپڑ مارا، بچی خاموش ہو گئی، جب گڑھا کھود کر میں نے تیار کر لیا، ایسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس معصوم بچی کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر رکھ دیا اور ایک پتھر کی سر اٹھائی، اس کے سینے پر رکھنے لگا، بچی چیخ پڑی، بچی چلا اٹھی، بچی تڑپ اٹھی، اے ابا جان اللہ کا واسطہ میں نے آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا، میں نے آپ کو کبھی پریشان نہیں کیا، میں نے آپ کو کبھی ستایا نہیں، میں نے آپ کو کبھی رلایا نہیں، میں نے آپ کو کبھی تڑپایا نہیں، اے ابا جان میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں گی، میں کبھی آپ کے دروازے پہ نہ آؤں گی، کبھی آپ کے گھر میں نہ آؤں گی، اے ابا جان خدا کا واسطہ میں جنگل کے اندر رہ کر گھاس اور پتے کھا کر اپنی زندگی کے اوقات کو گزار لوں گی، لیکن مجھ پر یہ ظلم مت ڈھاؤ۔ ایسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی صداؤں کو، میں نے اس کی التجاؤں کو، میں نے اس کی آو بکا کو، میں نے اس کی زاری کو نہیں سنا، میرے دل میں اللہ کا خوف تو تھا نہیں، میرے سامنے کوئی روشنی موجود تو تھی نہیں، میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا، میں نے اس معصوم بچی کو اس گڑھے میں رکھ کر اس کے سینے پہ پتھر کی سر رکھ کر اس پر مٹی ڈال کر آ گیا ہوں۔ آج 40 دن گزر چکے ہیں، میرا دل کانپتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو جب چارپائی پہ سوتا ہوں میری آنکھ لگتی ہے، فوراً باپ میں بچی آتی ہے اور کہتی ابا جان تو نے تو مجھ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا، کل ہدایت خدا ہوگی اور تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ ایسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیند ختم ہو چکی ہے، میں پریشان ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جڑ رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں اور اصحاب پیغمبر بھی رو رہے ہیں، روتے روتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ظالم جب وہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی، جب وہ تڑپ رہی تھی تجھے اس معصوم گلی پر پھر بھی ترس نہ آیا، تجھے اس کی حالت پر پھر بھی رحم نہ آیا۔ مسلمانوں قرآن کے آنے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ معاشرے اور سوسائٹی کی حالت تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی، آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف ہو جاتا تھا، صرف چھوٹی سی بات پر یہ پانی میری زمین کو جا رہا ہے، یہاں سے تو نے پانی موڑ کر وقت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی زمین میں پانی کیوں لگایا؟ یہ تیری سواری، یہ تیرا جانور میری اس جگہ میں کیوں آیا؟ اب اس بات پر لڑائیاں شروع ہو گئی، اس بات پر جھگڑے شروع ہو گئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 300 سال تک، 3 صدیوں تک لڑائی اور جھگڑے جاری رہتے ہیں۔ البتہ معاشرہ ظلم و ستم کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ہر طرف جاہلیت کے، ہر طرف ظلم و ستم کے، ہر طرف بدماشی، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے بادل پورے معاشرے پر چھائے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم انسانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، پروردگار عالم جل شانہ کو انسانیت کی اس حالت پر رحم آتا ہے اور انسانیت کا یہ چمچماتا ہوا چراغ بجھتا ہوا جب نظر آتا ہے، پروردگار عالم فوراً اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ